قبلہ اول کی بات کرتے ہیں ناظرین۔ بیت المقدس ارض مقدسہ، وہ مقام کہ جس کا ذرہ ذرہ مقدس و محترم ہے، جہاں سے شب معراج نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل کے ہمراہ آسمانوں کا سفر کیا تھا۔ وہ مقام جسے قبلہ اول ہونے کا شرف حاصل ہے۔ نماز کی فرضیت کے بعد 17 ماہ تک مسلمانوں نے اسی طرف منہ کر کر نماز پڑھی۔ یہ جگہ مسلمان، عیسائی اور یہودی تینوں ابراہیمی مذاہب کے ماننے والوں کے لیے انتہائی محترم ہے، اور اسے یروشلم بھی کہا جاتا ہے۔ بیت المقدس دراصل وہ حرم قدسی شریف ہے جو موجودہ مقبوضہ یروشلم کا مشرقی حصہ ہے۔ یہ مسجد الاقصی، مسجد العمر اور ڈوم آف دا راک، گنبد زنجیر اور دیوار براق پر مشتمل ہے، اور بیت المقدس کی طرف سب سے پہلے حضرت ابراہیم اور ان کے بھتیجے حضرت لوط نے عراق سے سفر کیا تھا۔ مکہ مکرمہ میں کعبہ کی تعمیر کے 40 سال بعد حضرت ابراہیم نے بیت المقدس تعمیر کیا تھا۔ مسجد اقصی کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے منسوب کی جاتی ہے۔ یہودی بیت المقدس کے نیچے ہیکل سلیمانی کے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی یہیں ہوئی تھی اور یہی ان کی تبلیغ کا مرکز بھی تھا۔ خلیفہ دوم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بیت المقدس کو فتح کیا گیا تھا، اور آپ نے قبۃ المعراج کی نشاندہی بھی کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مسجد عمر بھی تعمیر کرائی تھی۔ اموی خلیفہ عبد المالک بن مروان نے مسجد اقصی کی تعمیر شروع کروائی تھی، جو کہ ولید بن عبد المالک کے دور میں مکمل ہوئی تھی۔ 1099 سال پہلی جو صلیبی جنگ کے بعد صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا، اور اسے 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے واپس چھڑوایا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر ایک اور چیز بھی ہوئی ہے ویس کہ دسمبر 1917 میں پہلی جنگ عظیم کے بعد بیت المقدس پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا اور یہودیوں کو آباد ہونے کی عام اجازت دے دی۔ نومبر 1947 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی جانب سے فلسطین کو عربوں اور یہودیوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور 1948 میں یہودیوں نے الگ ریاست اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا، تو پہلی عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی، جس کے بعد بیت المقدس اردن کے قبضے میں آ گیا، اور 1967 کی جو تیسری عرب اسرائیل جنگ تھی اس میں بیت المقدس اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا، اور ابھی تک مسلمانوں کا یہی مقدس مقامات جو ہے انہی کے قبضے میں ہے۔ احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ 3 مساجد کی طرف سفر کرنا باعث برکت ہے: مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد جو کہ مسجد اقصی ہے، تیسرا مقام وہ ہے۔ مسجد اقصی کا اطلاق پورے حرم قدسی پر ہوتا ہے، جس میں قبۃ الصخرہ بھی شامل ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی طرف معراج پر گئے تھے۔ موجودہ دور میں حرم قدسی کے جنوب میں واقع جو خلیفہ عبد المالک بن مروان کی تعمیر کردہ مسجد کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے۔ یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے، جس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ 21 اگست 1969 کو ایک آسٹریلوی یہودی ڈینس مائیکل روان نے قبلہ اول کو آگ لگا دی تھی، اور اس سے مسجد اقصی 3 گھنٹے تک آگ کی لپیٹ میں رہی تھی۔ مسجد کا محراب اور ممبر بھی نظر آتش ہو گیا تھا، جسے پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے بعد نصب کیا تھا۔ اس صحنے کے تقریباً 1 ہفتے کے بعد مسلمانوں نے اسلامی ممالک کی جو تنظیم OIC قائم کی تھی، اور سن 2000 کے معاہدے کے بعد اس جگہ غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہے۔ بالکل۔ اچھا، پھر بیت المقدس میں واقع سنہری گنبد والی جو عمارت ہے، یہ عمارت 13 صدیوں سے دنیا کی سب سے خوبصورت عمارتوں میں شمار ہو رہی ہے، اور یہ حرم قدسی کا حصہ ہے۔ گنبد کے نیچے چٹان سے جو معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی طرف روانہ ہوئے تھے، یہودی عقیدے کے مطابق اس چٹان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی دی تھی، اور ایک اور یہودی عقیدے کے مطابق اس چٹان پر حضرت سلیمان نے ہیکل تعمیر کیا تھا، جس میں کہ تابوت سکینہ رکھا گیا تھا، اور تابوت سکینہ بنی اسرائیل کا وہ صندوق تھا جس میں انبیاء کے تبرکات رکھے جاتے تھے۔ اچھا، اب اس کے بعد جو گنبد ہے، یہ گنبد ایلومینیم اور پیتل سے بنایا گیا ہوا ہے، اور جس پر سونے کی پلیٹیں لگائی گئی ہیں، اور یہ تقریباً اگر ہم تزئین و آرائش کی اگر ہم بات کریں تو 1959 سے 1962 کے درمیان اردن نے کرائی تھی۔ بالکل۔ اب یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ یہاں سے معراج کا سفر کیا تھا، یہاں سے وہ آسمان کی طرف گئے تھے۔ قبۃ الصغریٰ اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ سی کچھ معلومات جو کہ ہم نے آپ کو ایک بڑی اہم جگہ ہے بیت المقدس اس کے بارے میں فراہم کی۔ ہم آپ کے سامنے گاہے بگاہے لے کر آتے رہیں گے۔ مختلف ایسے مقامات ہیں جو کہ ہم سب کے لیے مقدس ہیں، وہاں کی ہم زیارت کرتے رہیں گے۔